بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس کے جو شاعر ہیں حضرت مخدوم گرامی مرشد عصر شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی، یہ اس کے اس خانقاہ کے موجودہ صاحب سجادہ ہے. آپ ہر مہینے عربی کی 21 تاریخ کو جشن مولائے کائنات مناتے ہیں کہ شیخ سے علمی اختلاف کرنا چیزیں دیگر ہے، اور شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر شیخ سے بے ادبی کرنا چیزیں دیگر ہے. تو شیخ سے بے ادبی تو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے. اس قسم کے جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے شیخ نے جو یہاں پہ ایک شعر ایسا کہہ دیا ہے کہ وہ پھر سارا مطلع صاف ہو جاتا ہے. اس کی جو بھی بات سن اے بے خبر، رد اور انکار میں جلدی نہ کر، مصطفیٰ کی شکل میں سرتا بپا، ہو گیا نور خدا جلوہ نما. پوری مثنوی کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک حصہ عقیدہ کا باب ہے اور دوسرا حصہ تربیت کا باب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مہدی کاظمی پھر سے حاضر ہیں نیو یارک سے، اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کے پلیٹ فارم سے. ہم آج اپنی تصوف سیریز جاری رکھیں گے. اس سیریز کا آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں تصوف کے جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر مکالمہ ہو اور ان شخصیات سے مکالمہ ہو جو اس صنف کے ایکسپرٹس ہیں. اور اس میں ہم کتب بینی بھی کرتے ہیں اور کتب بینی کے تھرو اس کے ذریعے جو ہے وہ تصوف کے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم ڈسکس کریں گے نغمات الاسرار فی مقالات الابرار، جو میاں حضور سرکار ابو سعید احسان اللہ صفوی کی مثنوی ہے. اور آج ہمارے مہمان ذیشان مصباحی صاحب ہیں. ذیشان بھائی السلام علیکم، ویلکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ذیشان بھائی کے کام اور نام کے اوپر تو شاید ایک پورا الگ پروگرام ہمیں کرنا پڑے گا. آپ جو ہیں صوفی فکر اور معتدل رائے اور اپنے انفرادی اسلوب سے انہوں نے سب کو متاثر کیا ہے اور ان کا بہت مؤثر نام ہے. آپ نے درجن بھر سے زائد کتابیں اور لکھی ہیں اور 100 سے زیادہ علمی مقالات کے خالق ہیں. چھوٹے بڑے سینکڑوں علمی اور فکری مضامین کے بلند پایہ قلمکار ہیں اور جامعہ عارفیہ سید سرہنگا کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سیمیناروں میں اپنی فکر اور موجودگی کا اچھی طرح سب کو احساس دلایا ہے. اور ذیشان بھائی ہمارے اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کے اساتذہ میں سے، سپورٹرز میں سے، دوستوں میں سے، اور ہمارے ذاتی طور پہ استاد ہیں. ذیشان بھائی، یہ مثنوی ہم نے جب پہلی دفعہ پڑھی تو اس میں ہمیں یہ احساس ہوا کہ اتنی چھوٹی مختصر تحریر میں ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا. اور تصوف کی جو ہمارا جو پہلا انٹروڈکشن تھا تصوف سے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے مثنوی. تو آپ ہمیں تھوڑی میاں حضور سرکار کی شخصیت سے شروع کر کے اور پھر اس کتاب کا تھوڑا اگر ریویو کر دیں اور اس میں جو چیزیں تصوف کے بارے میں آئی ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. بہت شکریہ کاظمی صاحب، جزاک اللہ، سلامت رہیں. اور اپنے اولیاء کونسل کے توسط سے پوری دنیا میں تصوف اور انسانیت کا پیغام یوں ہی عام کرتے رہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا، نغمات الاسرار فی مقامات الابرار اس وقت میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اسکرین پہ ہمارے احباب اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ بہت ہی مختصر متن ہے، تصوف کا صوفیانہ متن ہے. اور ایک طرح سے حضرت مرشد گرامی شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مریدین یا وہ لوگ جو تصوف کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں ان کے ایک مختصر اور جامع نصاب گویا کہ لکھ دیا ہے. اسے ہمیں نصابی کتاب کہنا چاہیے تصوف کا. اگر ایک ایک سبق ہم آگے بڑھتے رہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں محبت اور عقیدت کے ساتھ، تو انشاءاللہ تصوف کا جو سفر ہے وہ بڑی حد تک اس سفر میں یہ کتاب ہماری معاون اور رہنما بن سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا کہ اس کے شاعر اور مصنف داعی اسلام عارف باللہ
شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی دامت برکاتہ علیہ کی بات کریں تو آپ ہندوستان کا جو معروف چشتی سلسلہ ہے، چشتی نظامی، اس چشتی نظامی کی ایک شاخ ہے جو صفی پور اور خیر آباد سے ہو کے گزرتی ہے، جسے سلسلے صفویہ منائیہ کہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ ایک خانقاہ، اس سلسلے کی بے شمار خانقاہیں ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انہی خانقاہوں میں سے ایک مرکزی خانقاہ خانقاہ عارفیہ سید سراواں بھی ہے، اور اس کے جو شاعر ہیں حضرت مخدوم گرامی مرشد عصر شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی، یہ اس خانقاہ کے موجودہ صاحب سجادہ ہیں۔ لیکن یہ اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز ہے جو دنیا محسوس کر رہی ہے، جسے محسوس کیا جانے لگا ہے، اور اسے کئی ارباب دانش نے بھی مختلف لفظوں میں اس کا اظہار کیا کہ گویا اس وقت بر صغیر میں خانقاہ عارفیہ اور شیخ خانقاہ عارفیہ تصوف کی علمی اور عملی جو روایت ہے اس کے احیاء میں مصروف ہے۔ تو گویا ایک طرح سے آپ تصوف کے جو تجدید کار ہیں، تصوف کے جو احیاء کار ہیں، ان میں ایک نمایاں نام، ایک نمایاں ہستی صاحب نغمات اس کتاب کے مصنف حضرت شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی کی ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد آپ کچھ سالوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سجادہ نشینی یہاں کی سنبھالی۔ آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو بلایا، بلکہ اس وقت بیعت بھی نہیں تھے، آپ کو اچانک بلایا اور بیعت کیا اور آپ کو سجادگی دی، اور اس کے پھر 1.5 سال کے اندر ان کے جو شیخ تھے، مرشد تھے، وہ روپوش ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ غالباً 1400 ہجری کا واقعہ ہے اور آج 1445 چل رہا ہے، تو تقریباً 45 سالوں سے اس مسند پہ آپ رونق افروز ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی مجالس ہوتی ہیں، جو آپ کے معارف ہوتے ہیں، بہت ہی عارفانہ مجلسیں ہوتی ہیں، بہت ہی دقیق اصل باتیں آپ کی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کے ہاں جو دین کا جو تصور ہے وہ تصور بہت ہی واضح ہے، سہل ہے، جاذب ہے، دلکش ہے، اور اس صوفیانہ روایت پر قائم ہے جس روایت کو بطور خاص ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے بزرگوں نے سینچا ہے، جس میں محبت اور شریعت دونوں کے دھارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج بھی ہندوستان میں یا بر صغیر میں کہا جا سکتا ہے، یہ بات میرا خیال ہے کہ بالکل اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ جو دونوں دھارے ہیں تصوف کے، شریعت، اور ایک کنارہ اس کا شریعت کا ہے، دوسرا کنارہ محبت کا ہے، ان دونوں کناروں سے عارفانہ صوفیانہ جو نہر بہ رہی ہوتی ہے، اسی میخانے کے آپ جو ہے ساقی ہیں، اور اسی مسلک پہ، اسی مشرب پہ آپ اپنا کام، علمی کام، دعوتی کام، اشاعتی کام، اخلاقی تربیت کا کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے انہی اغراض کے تحت یہاں پہ جامعہ عارفیہ قائم کیا، جس میں مقصد یہ تھا کہ ایسے علماء پیدا ہوں جو ایک طرف شریعت کے عالم ہوں، شریعت کے پابند ہوں، تو دوسری طرف صوفیانہ اور عارفانہ نکات اور صوفیانہ اخلاق کے امین ہوں۔ اسی غرض سے آپ نے جامعہ عارفیہ قائم کیا، بہت جلد جو ہے ملک کے نمایاں اداروں میں سے ایک اسے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شاہ صفی اکیڈمی قائم کی، جہاں پہ تصوف کی جدید کتابوں کی اشاعت، جدید افکار و جدید مسائل پر بحث اور نقد اور تجزیہ، اور قدیم جو کتابیں ہیں، متون ہیں تصوف کی، ان کی اشاعت۔ تو اس طرح علمی کام کے لیے آپ نے یہاں پہ شاہ صفی اکیڈمی قائم کر دی۔ آپ نے لسان میڈیا کا یہ چینل آپ نے قائم کیا ہوا ہے، ان کا اپنا چینل ہے جس کے ذریعہ ان کے علماء اور ان کے خیالات کی اشاعت ہوتی ہے۔ آپ ہر مہینے عربی کی 21 تاریخ کو جشن مولائے کائنات مناتے ہیں، جس میں بعض کی مجلس کے ساتھ سما کی مجالس ہوتی ہیں۔ اس وقت ملک بیرون ملک ہر مجلس میں آپ کا ذکر ہے، مختلف اہل ذوق، اہل شوق، اہل محبت، مختلف اطراف و اکناف سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ تو کل ملا کے جو قدیم صوفی روایت ہے، اس روایت کو بڑی حکمت محبت کے ساتھ اس زمانے میں آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس نفرت کے ماحول میں محبت کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم ان کی کتاب کی بات کریں، نغمات الاسرار کی، تو یہ ایک تصوف کا ایک طرح سے تربیتی نصاب ہے طالبین و سالکین کے لیے، مریدین و محبین کے لیے۔ اور قبل اس کے کہ ہم اس پہ بات کریں
جو اس مثنوی کی، چونکہ یہ مثنوی کے فارمیٹ میں ہے اور اس مثنوی کی زمین اور اس کے جو ہے جو محاسن ہیں اس کے حوالے سے اردو کے ایک بڑے ادیب، افسانہ نگار، نقاد اور بڑے اعلیٰ شعور کے مالک جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے ہیں، ممبئی کی اردو یونیورسٹی میں بھی اب شعبہ اردو کے استاد رہے ہیں اور ابھی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، بڑا نام ہے اردو دنیا میں، پروفیسر معین الدین جنابڑے۔ میں پروفیسر جنابڑے صاحب کا ایک مختصر اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے، جس سے اندازہ ہوگا کہ اس مثنوی کی زمین کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے محاسن اور اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ پروفیسر معین الدین جنابڑے رقم طراز ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ مثنوی بحر رمل مسدس غیر سالم محذوف میں کہی گئی ہے۔ فاعلات فاعلات فاعل اس کا وزن ہے۔ رمل اور اس کے زحافات میں سبب اور وتد کی ترتیب و تکرار کا صوتی آہنگ نغمہ گروں اور موسیقاروں کو خوب بھاتا ہے۔ یہ بحر صوفیہ اور صوفی منش شاعروں میں ایک زمانے سے مقبول رہی ہے۔ غالب جیسے فن موسیقی کا درک رکھنے والے شاعر کی رمل میں اپنے زحافات کے محبوب بہر رہی ہے۔ صرف ان کا مطلع دیوان نہیں بلکہ بیشتر مشہور غزلیں رمل کے آہنگ میں کہی گئی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ مولانا روم کی مثنوی معنوی اور مثنوی زیر بحث بعنوان نغمات الاسرار فی مقامات الابرار کی بحر ایک ہے۔ گویا کہ مولانا روم کی مثنوی کا جو بحر ہے، اس کی جو بحر ہے، اسی بحر میں حضرت شیخ نے اپنی مثنوی رقم کی ہے۔ جنابڑے صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا کے مرید ہندی علامہ اقبال نے مثنوی اسرار خودی اسی بحر میں لکھی ہے۔ مثنوی معنوی دنیا بھر کے صوفی حلقوں میں آج بھی ایک مخصوص لے میں پڑھی جاتی ہے۔ نغمگی رمل اور اس کے زحافات کا نمایاں وصف ہے۔ مثنوی زیر بحث کے عنوان میں اس وصف کی رعایت کا پایا جانا محض اتفاق نہیں، رمزیاتی بلاغت کا ایک جہان معنی اس میں آباد ہے۔ تو اس طرح سے اس کی جو زمین ہے، اس زمین کے حوالے سے ایک معتبر نقاد کا جو تاثر ہے، جو ان کی جو رائے ہے، آپ نے سماعت کی۔ اس حوالے سے ایک دو اور رائے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اردو دنیا کے جو بالکل سب سے چوٹی کے عالم جن کو مانا گیا ہے بھی اس زمانے میں، شمس الرحمن فاروقی صاحب جو الہ آباد کے، انہوں نے جب اس مثنوی کو دیکھا تو لکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ان فارسی شعراء کی یاد آئی جو مغلوب الحال اور مغلوب المعرفت رہا کرتے تھے۔ تو گویا شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ شاعری صرف قال کی شاعری نہیں ہے بلکہ حال کی شاعری ہے اور معرفت کی شاعری ہے۔ مغلوب الحال اور مغلوب المعرفت شعراء کی جو شاعری ہے اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے فاروقی صاحب نے کہ ان کے اشعار میں حلاوت و پاکیزگی بلا کی ہے۔ تو اس طرح شمس الرحمن فاروقی صاحب بھی اس کے بڑے مداح ہیں اور بھی اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے مضامین کی طرف آتے ہیں اور مضامین کی بات کریں تو اس کی جو فہرست ہے، اگر ہم اس پہ ایک سرسری نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس قسم کے مضامین ہیں۔ پوری مثنوی کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ عقیدہ کا باب ہے اور دوسرا حصہ تربیت کا باب ہے۔ چونکہ صوفیہ کے ہاں عقیدے کی اولیت ہے، سب سے پہلے ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، نظریے کی درستگی ہوتی ہے، فکر کا قبلہ و درست پہلے کرتے ہیں۔ تو اس طرح عقائد کی بحث شروع میں ہے کہ کیا ایک مومن کا، ایک مسلم کا، ایک اس شخص کا جو تصوف کی راہ میں قدم رکھتا ہے، اس کی سوچ کیا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ اور فکر کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے اخلاقی تربیت اور سلوک کا باب ہے۔ پہلے حصے میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ دو عقیدوں پہ خاص طور پہ زور دیا گیا ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ حقیقت محمدی، عقیدہ رسالت۔ توحید اور رسالت جو ہمارے لیے بنیادی نظریات ہیں، بنیادی عقیدہ ہیں، ان عقائد کا صوفیانہ اس کا جو فلسفہ ہے یا اس کی جو صوفیانہ شرح ہے وہ حضرت شیخ نے اپنے مخصوص اسلوب میں، مخصوص آہنگ میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں اشیاء کی حقیقت کو بیان کیا ہے، وحدت کا بیان اس میں شامل ہے، نور ظہور ذات کا بیان ہے، اور وہ مشہور جو روایت ہے کنتو کنزن مخفیہ، اس کے تناظر میں تصوف کا جو فلسفہ عشق ہے اس فلسفہ عشق کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے بعد نعت محمدی کا باب شروع ہوتا ہے اور اس ذیل میں نعت حقیقت محمدی، فضائل آداب نبوی،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، اپنی عظمت و رفعت کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی حقیقت، آپ برزخ کبریٰ ہیں، عالم وجود اور عالم امکان کے بیچ آپ برزخ ہیں، آپ واجب نہیں ہیں بلکہ واجب تعالیٰ کی خلق ہے، مخلوق ہیں، اور عالمی امکان میں آپ اول ہیں. تو اس طرح آپ کی مقامات عالیہ میں سے آپ کی شان برزخ ہے، اس کو بھی حضرت شیخ نے اپنے مخصوص اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. عقیدہ رسالت کے باب میں ایک بہت اہم مسئلہ، بہت اہم عقیدہ جو پچھلے 100 سال میں خاص طور پہ بر صغیر میں بحث کا موضوع رہا ہے اور مناظروں کا موضوع رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ، کہ آپ علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، اور جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں. اس مسئلے کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو، آپ کے علم کی وسعت اور آپ کے علم کی حقیقت پر بھی بڑی معتدل گفتگو آپ نے اس مثنوی میں کی ہے. اس طرح توحید اور رسالت کی تکمیل کے ساتھ ایک سالک کا بنیادی عقیدہ واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. اس کے بعد تصوف و سلوک کی بات آتی ہے. اس میں اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ تصوف و سلوک اس وقت کام آئے گا آپ کا جب آپ کا توحید و رسالت کلیئر ہو. اس زمانے میں خاص طور پر اس نقطے کو سمجھنے کی ہے، چونکہ عام طور پہ آدمی تصوف کی جب بات کرتا ہے تو اس کے اخلاقی اور سماجی جو پہلو ہے، انسانیت کا پہلو ہے، اس پر زور دیا جاتا ہے، اور بالکل زور دیا بھی جانا چاہیے. لیکن اس گفتگو میں تصوف کے انسانی اور اخلاقی پہلو کو بیان کرتے ہوئے عام لوگ جو تصوف کی اصل روح ہے، عقیدہ ذات و صفات اور عقیدہ رسالت، یہ جو معرفت کا جو پہلو ہے، تصوف کا جو عارفانہ پہلو ہے، تو تصوف کے عارفانہ پہلو سے لوگ عام طور پہ چشم پوشی کرنے لگے ہیں اس زمانے میں. اس مثنوی میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے اور ان کے اسرار اور ان کے رموز کو واضح کر کے شیخ نے یہ میسج بھی دیا ہے کہ ہمیں تصوف کے اخلاقی اور تربیتی جو نظام ہے وہ تو ہے ہی اہم، لیکن اس سے پہلے عقیدہ ذات و صفات اور عقیدہ رسالت کو درست کرنا، صحیح کرنا، اور اپنی فکر کے قبلہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہماری فکر کا قبلہ ہی درست نہیں ہوگا تو وہ لاکھ آپ تسبیح پڑھتے رہیے، لاکھ آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہیے، لیکن وہ انسانیت کی خدمت ایک اچھا عمل تو ہے، لیکن وہ دین نہیں ہے، وہ حقیقت روحانیت نہیں ہے، وہ حقیقت معرفت نہیں ہے. اس لیے معرفت کو شیخ نے مقدم رکھا ہے. تصوف و سلوک کا جو بیان شروع ہوا ہے، اس میں اولیاء اللہ کی شان کو بیان کی ہے، اور بیعت و نسبت کی جو مثال ہے اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اولیاء کی عظمت کو بیان کیا ہے. شیخ کامل کے آداب کیا ہوتے ہیں اور شیخ کی ضرورت کیوں ہے. سب سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے شیخ کی. اور عام طور پہ آج اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ خانقاہی اور اہل تصوف حضرات ہیں، یہی خود آپس میں دست و گریبہ نظر آ جاتے ہیں. بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے امور پر جو لوگ وصل کے لیے آئے ہیں وہی فصل کرنے کی بات شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ارباب طریقت کے درمیان اختلاف ہو جائے اس کو کیسے حل کیا جائے، اس کو بھی آپ نے واضح کیا ہے. سما و وجد کا بیان واضح کیا ہے. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے مسائل، تصوف کی فضیلت، وہ علماء جو تصوف کے اسرار سے خالی ہیں ان کے احوال کو بھی بیان کیا ہے، یا وہ جو بالکل زاہد خشک ہیں ان کی مذمت بھی اس کتاب میں ہے. اور وہ صوفی جو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے منحرف ہے اس کا بھی رد اس میں کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو نظام محبت و انسانیت ہے یہ شریعت کے دائرے کے ساتھ چلتا ہے، نہ کہ ترک شریعت. یہ تصوف نہیں ہے جو بدقسمتی سے آج خاص طور پہ مغربی ممالک میں ایسا سمجھا جانے لگا ہے. جی ہمارے یہاں تو ذیشان بھائی تو اس سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ تصوف کو توحید اور رسالت سے بالکل علیحدہ کر کے ڈی اسلامائز ایک طرح سے کیا جا رہا ہے، جس کی جگہ بالکل نہیں ہے. یہ اس کتاب سے، اس مثنوی میں اور آپ کے بیان سے بالکل واضح ہے. بالکل بالکل. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہم تفہیم یوں کر سکتے ہیں کہ وہ تصوف کی بات ہو یا اور اس کو وائڈ رینج میں ہم اسلام کی بات کریں، خاص طور پہ تصوفی کی بات کریں، کہ تصوف کے اندر دونوں پہلو ہیں، ہے نا، شریعت کے بنیادی اسرار اور اس کے بعد خدمت انسانیت. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کا جو کامل جو دائرہ ہے، تصوف کا جو پورا دائرہ بنتا ہے، یہ شریعت اور انسانیت دونوں سے یہ دائرہ مکمل ہوتا ہے نا. اس دائرے کو اگر ہم تقسیم کریں
تو افق والا حصہ، اوپر والا حصہ یہ شریعت کا ہوگا، اور نیچے والا دائرہ جو ہے، یہ جو نیچے والا دائرہ بنے گا یہ انسانیت کا دائرہ بنے گا. ایک مسلمان کی جو روحانیت ہونی چاہیے، ایک مسلم کی جو روحانیت ہونی چاہیے، اس کی کمپلیٹ روحانیت اس پورے دائرے سے بنے گی. کہ ایک مسلم کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ بھی درست کرے، اپنی معرفت بھی درست کرے، اور انسانی جذبات کو بھی لائے. ایسا بھی نہ ہو کہ اتنا دیندار ہو جائے کہ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دے، فرقہ پرستی کی باتیں کرنا شروع کر دے، دوسرے مذہب یا دوسری قوم کے لوگوں سے نفرت کی باتیں کرنا لگے. ایسا بھی دیندار نہ بن جائے، چونکہ ایسی دینداری بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اتنا دیندار ہو جاتے ہیں کہ انسانی قدروں کو پامال کرنے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ انسانی قدروں کو بھی شامل ہو. تو یہ دونوں اگر اس کے اندر ہے تو گویا کہ اس کو ہم ایک اسلامی روحانیت کہہ سکتے ہیں، اسلامی معرفت کہہ سکتے ہیں. لیکن سپوز کیجئے اگر کوئی شخص توحید و رسالت کو نہیں بھی مانتا ہے نا، توحید و رسالت جو اس کی بنیاد ہے تصوف کی، اس کو نہیں بھی مانتا، تو بھی تصوف کا جو انسانی پہلو ہے ایسے لوگوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، انہیں بھی جگہ دیتا ہے، انہیں بھی اسپیس دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے نا. یہ نہیں کہ آپ اس عقیدے کو نہیں مانتے تو آپ خارج ہو گئے، نہیں، عقیدے کو نہیں مانتے تو بھی ہماری محبت اور انسانیت کے اللہ حال ہی آپ حقدار ہیں. تو یہ جو پہلو ہے محبت اور رواداری والا، یہ سب کے لیے عام ہے. اور ایک مسلم کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اپنی معرفت کو، اپنی تصوف کو مکمل کرے، اور ایک طرف سے ایک دائرے کا اس کا نصف اول جو اوپر والا بنے، یہ بنے اسرار توحید و رسالت سے، اور نیچے والا جو دائرے کا جو نیچے والا جو نصف حصہ بنے یہ محبت اور انسانیت سے. تو اس طرح سے جو ہے اس کو دیکھا جانا چاہیے. تو یہ ایک بنیادی خاکہ ہے اس کتاب کا. نیچے جو ہے شیخی اور درویشی کے آداب ہیں، مریدین کے آداب ہیں، استقامت کی بحث ہے، اس کے بعد نصیحتیں ہیں. اس طرح یہ مثنوی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اجمالی تصویر تھی جو ہم نے ایک پیش کر دی، اس کا خاکہ جو ہے فہرست کی روشنی میں جو چیز سامنے آتی ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ چاہیں تو کچھ چیزوں کو ان میں سے کچھ باتوں کو، دو چار باتوں کو حسب ضرورت اور حسب وقت میں یہاں پہ واضح کرنے کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کروں. جی بالکل. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ذیشان بھائی کہ اس کتاب کو اگر یوں سمجھے کہ یہاں جو کتابیں ملتی ہیں نا، پریکٹیکل گائیڈ ٹو دس اینڈ پریکٹیکل گائیڈ ٹو دیٹ، پریکٹیکل گائیڈ ٹو تصوف اینڈ ہاؤ ٹو لیو تصوف ان یور ڈیلی لائف. بے شک بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. اس میں جو سیلینٹ فیچرز ہیں تصوف کے جو ستون ہیں، اور ان کو پریکٹیکلی جو ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کیسے انکارپوریٹ کرے، اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو اچھا رہے. جی، چند چیزیں جو اس کی اہم ہیں جو میری نظر میں فی الوقت سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم اس پہ میں آ رہا ہوں کہ یہ شروع ہوتی ہے، یہ مثنوی شروع ہوتی ہے حقیقت اشیاء کے بیان سے، ہے نا. شے کی حقیقت موجود ہے نا، ریالٹی ایک ایگزسٹ کرتی ہے نا. اور یہ متکلمین کی جو کتابیں ہوتی ہیں، علم العقیدہ کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ بھی اشیاء کی حقیقت سے شروع ہوتی ہیں. چونکہ جو لوگ پھر اشیاء کی حقیقت کو، شے کی حقیقت کو نہیں مانتے کہ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، پھر وہ پوری زندگی ان کی جو شک اور شبہے کے اندر گزرتی ہے. تو حقیقت اشیاء کا بیان شروع کر کے شیخ نے ایک میسج دیا ہے یہاں پہ کہ کوئی شخص اگر کسی بھی چیز پر یقین رکھتا ہے، ایک ایسا شخص ہے جس کو کسی چیز پر یقین نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں بھی شک کرتا ہے، تو جس کو کسی بھی شے پر یقین نہ ہو، ظاہر سی بات ہے وہ توحید اور معرفت کا سفر طے نہیں کر سکتا ہے. کوئی تو آپ کی بنیاد ہونی چاہیے جس کو تسلیم کریں. اگر آپ کسی بھی چیز پر تسلیم کرتے ہیں، کسی بھی چیز پر یقین رکھتے ہیں، تو لازمی طور پہ آپ کو خدا کی ذات و صفات پر بھی یقین رکھنا ہوگا، اس کی بنیاد کام ہو. جی. لیکن یہ بحث جو حقیقت شے کی جو بحث ہوتی ہے عام طور پہ عقیدے کی کتاب میں، وہ ایک فلسفیانہ اسلوب میں ہوتی ہے. لیکن شیخ نے جو گفتگو یہاں پہ کی ہے وہ فلسفیانہ اسلوب میں گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ ایک وجدانی اسلوب میں کی ہے کہ آپ خود اس کو محسوس کریں، آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اشیاء کی حقیقت موجود ہے اور اشیاء کیا کہہ رہی ہیں، یہ آپ محسوس کریں. آپ لکھتے ہیں یہ مثنوی شروع ہوتی ہے کہ ساز ہستی پردے الہام ہے. یہ کائنات خود خاموشی سے آپ سے کچھ کہہ رہی ہے، آپ سننے کی کوشش کریے، اپنے کان کھولیے، آپ کے قلب پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے، جو پردہ لگا ہوا ہے، اس کو پھاڑنے کی کوشش کریے، اور کائنات کے اندر کچھ خاموش آوازیں ہیں جس کو آپ سننے کی کوشش کریے. فرماتے ہیں کہ ساز ہستی پردے الہام ہے، یہ خود الہامی آواز ہے،
فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کائنات میں جدھر دیکھیے اللہ کی نشانیاں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ دوسرا مصرع ہے کہ نغمہ تارے نفس پیغام ہے، صرف کائنات نہیں بلکہ اپنے وجود اور اپنی سانسوں پہ غور کریے، تو یہ سانسیں آپ سے، ان سانسوں کا وجود آپ سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوگا، آپ کو کچھ نہ کچھ محسوس کرا رہا ہوگا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تار کیا ہے؟ یار کی آواز ہے، جو نفخت فیہ کا ایک راز ہے، جو نفخ ربانی جو ہوا اس پیکر خاکی میں، پیکر آدم میں جو نفخ ربانی ہوا، یہ اسی کا کوئی نہ کوئی اثر بعید ہے جو ہماری سانسوں کا کے زیر و بم میں جو قائم ہے۔ تو اس کے اندر وہ نفخ ربانی کو آپ محسوس کریے کہ اللہ نے حضرت آدم کی پتلے کو تیار کیا اور اس میں جو نفخ فرمایا، اس میں جو آپ نے نفخت روحی جو کہا کہ اپنے اس کو روح، اپنے روح کو اس میں پھونکا، تو یہ نفخت فی کا، نفخ ربانی کا اثر بھی آپ کی سانسوں میں محسوس ہوگا، اور ہر سانس کی کا ہر تار آپ کو حقیقت تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح جو مثنوی شروع ہوتی ہے کائنات اور اپنی ذات میں تفکر کے ذریعہ کہ آپ خدا کو پانا چاہتے ہیں، اگر خدا کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ صحراؤں میں جائیں، ندی سمندروں کے کنارے جائیں، کھلے آسمان کے نیچے جائیں، اس کائنات پہ خاموشی کے ساتھ اس کے ماضی پہ، اس کے حال پہ، اس کی سکوت پر، اس کی گویائی پر آپ غور و خوض کریں، اور خود اپنے وجود اور اپنے وجود کے اندر جو پورا جو ایک نظام ہے انسان کے جسم کے اندر، جس کو ایک ایک کر کے میڈیکل سائنس لے کے آ رہا ہے، اور ہمارے وجود کے اندر جو چھپے خزانے حق تعالیٰ کے ان کو بیان کر رہا ہے، ان کو اور ان پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور کریے، اپنے تخلیق پہ غور کریے، کس طرح آپ کل کہاں تھے اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس طرح سے جب آپ غور کریں گے تو معرفت حق، معرفت ذات اور معرفت کائنات کے توسط سے معرفت حق کی راہ جو کھلے گی، اور پھر آپ کا سفر آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد آپ نے وحدت کا بیان شروع کیا ہے، اور صوفیہ کا جو عقیدہ توحید ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ صوفیہ کا جو عقیدہ توحید ہے یہ دراصل وحدت الوجود عقیدہ ہے، اور یہ امام ابن عربی نے اور دیگر صوفیہ نے بہت ہی فلسفیکل سٹائل میں اس کو بیان کیا ہے، لیکن شیخ کا جو بیان ہے وہ بہت آسان ہے، سہل ہے نا، جو ہمارے سامنے مشاہدات ہیں ان کے حوالے سے ہے، قرآن و حدیث کے نصوص اور آیات و حدیث کی روشنی میں اپنا پیغام بتانے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ اس پہ غور کریے کہ حقیقی فاعل حقیقی ایک ہے، اسی کے ذریعے سب کچھ چل رہا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم چاہتے بھی نہیں بلکہ تمہاری چاہت بھی اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا اللَّهُ، ہر چیز کے اندر حقیقی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ جب اللہ کی ذات و صفات اور اللہ کی کمالات پہ جب ہم غور کریں گے تو پھر محسوس ہوگا کہ کائنات کا پورا نظام سب کچھ من اللہ اور من جانب اللہ رواں دوا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ڈیوٹی ملی ہے اس ڈیوٹی کو انجام دیں، لیکن اپنی طرف جب دیکھیں گے تو ڈیوٹی کو انجام دیں گے، اور اپنی طرف سے جو خطائیں ہوں گی ان خطاؤں پہ توبہ کریں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ادھر سے جب دیکھیں گے تو پھر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی کمالات کا ظہور ہے، پوری کائنات اللہ کے کمالات کا ظہور ہے، اور انہی کمالات کے ذریعہ یہ ایک ایک ذرہ کائنات کا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ایک فائل، اور اسی کو کہا کہ وحدت الشہود میں جب یہ چیز جا کے بنتی ہے تو فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہے نا۔ اس کو شیخ نے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وجود حقیقی جو ہے، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جو وجود ہے وہ سب اسی کی چاہت سے ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، اس کا ذل ہے، اس کا عکس ہے، وہ ممکن ہے۔ واجب الوجود صرف ایک ہے، اور فاعل حقیقی صرف ایک ہے، حاکم حقیقی صرف ایک ہے۔ اس طرح وحدت کا بیان کو انہوں نے شیخ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو اپنی شرح میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کتاب کی ایک اشاعت پہ غالباً چوتھی اشاعت جو ہے اس پہ میں نے فٹ نوٹ بھی لکھا، اور اگلی اشاعت ہونے والی ہے، 5ویں اشاعت ہونے والی ہے، اور 5ویں اشاعت میں اس پر تفصیلی ہم نے شرح بھی لکھی ہے۔ اس تفصیلی شرح میں ذرا تھوڑا سا فلسفیانہ ٹچ کے ساتھ بھی ہم وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مسئلے کو بیان کرنے کی ہم نے اس میں کوشش کی ہے۔ لیکن یہاں
جو بنیادی اعتبار سے ہمیں سمجھنا، ایک سالک کو سمجھنا یہ ہے کہ سب کچھ من اللہ ہے، حاکم حقیقی اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے. جب سب کچھ اللہ کی طرف وہ منسوب کرے گا، پھر آدمی خودی کی نفی کرتا ہے، اپنی انا کی نفی کرتا ہے، پھر اپنے ارادوں کو ختم کرتا ہے اور اللہ کے ارادے میں عزم ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ارادوں میں فنا ہوتا جاتا ہے. اور صرف اب وہ ایک سالک کی ایک تلاش ہوتی ہے کہ ہر عمل میں وہ کام کرے، ہر قدم پہ وہ کام کرے جو اللہ کی مشیت ہو، اللہ کی رضا ہو. اس طرح عقیدہ توحید کو شیخ نے واضح کیا ہے، اور اسی عقیدہ توحید کو واضح کرتے ہوئے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، جو مشہور روایت ہے، اس کی روشنی میں نظریہ عشق جو ہے بیان کیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے حقیقت محمدی کو آپ نے بیان کیا ہے، اور حقیقت محمدی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے بتایا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ آ گیا اللہ کی جانب سے نور، جس سے روشن ہو گئی بزم ظہور، مصطفیٰ کی شکل میں سرتا بپا، ہو گیا نور خدا جلوہ نما. اب یہ وہ تعبیرات ہیں جہاں پہ بعض لوگوں کو جو صوفی روایت سے آشنا نہیں ہے انہیں کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا مصطفیٰ خدا ہے. مصطفیٰ خدا نہیں ہے، نور خدا جلوہ نما ہوا ہے. مصطفیٰ کی شکل میں سرتاب وفا، ہو گیا نور خدا جلوہ نما، خدا کا نور کا ظہور ہوا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور اور خدا کے کمالات کا ظہور ہے، خود خدا نہیں ہے. لیکن اس بات کو نہ سمجھ کے بعض دفعہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، اور وہ پھر ان صوفیہ پر فتوے کے تیر و نشتر چلانا شروع کر دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں بالیقین وہ نور ہے نور مبین، ظاہر و باطن میں ختم المرسلین، شکل و صورت سے منزہ ہے جو ذات، خود وہی ظاہر ہے از نور صفات. جو ذات رب تعالیٰ کی ہے وہ تو ہر شکل و صورت سے منزہ ہے، لیکن اسی کی صفات، اسی کے کمالات، یہ کائنات چونکہ پوری کائنات اللہ کے کمالات کا ظہور ہے، اور ان کمالات میں سب سے کامل ظہور، سب سے اکمل ظہور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آگے مثال سے اس کو واضح کرتے ہیں کہ آپ یوں نہ سمجھ لیں کہ بالکل مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ لیں، خدا کو مصطفیٰ نہ سمجھ لیں، بلکہ مصطفیٰ خدا کے نور کے کمالات کا ظہور ہیں. آپ اس فرق کو بالکل واضح رکھیں، اور جو باہر سے جو تیر و تفنگ لے کے کھڑے ہیں وہ بھی اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس فرق کو شیخ نے چند مثالوں سے واضح کیا ہے. ان مثالوں سے یہ بات، یہ حقیقت بڑی حد تک ہمارے ذہن سے قریب ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں جیسے قطرہ میں ہے دریا کی نمود، جیسے ذرہ میں ہے صحرا کی کا وجود، روشنائی جس طرح سے حرف میں، آب شیریں اس طرح سے برف میں، یوں محمد میں خدا ہے جل وگر، جیسے آئینہ میں آئینہ نگر. ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اندر نظر آتے ہیں، لیکن جو اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں ہوتے ہیں، ہمارا عکس ہوتا ہے، ہمارا ذل ہوتا ہے. اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، خدا کے جمال کا ظہور ہے. جس طرح آئینے کے اندر ہم نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی خدا حلول نہیں کیا ہے. اس کو اور واضح کیا شیخ نے تاکہ کوئی اس پہ کوئی اہل تصوف کی جانب سے یا ناقدین تصوف کی جانب سے کوئی ابہام نہ رہنے پائے. یہ بات، یہ عقیدہ بالکل کلیئر کٹ رہا ہے کہ بے حلول اتحاد و اتصال، آئینہ میں آئینہ بھی کا جمال. اب بالکل یہ تصور جائز نہیں ہے، یہ ملحدانہ تصور ہے کہ ہم سمجھیں کہ رسول اللہ کی ذات میں خدا حلول کر گیا ہے، یہ اللہ و رسول بالکل ایک ہو گئے ہیں، اتحاد ہو گیا ہے، یا اللہ و رسول باہم ملے ہوئے ہیں. یہ اتصال، یہ حلول، یہ سب جسم کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک و صاف ہے. آگے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آداب، آپ کے کمالات، آپ کی عظمت کا، آپ کی اطاعت کا وجود، آپ کی عفت کا بیان، آپ کی تواضع کا بیان کیا ہے، اور آپ کی بشریت کا بیان کیا ہے. لیکن اس میں خاص طور پہ ایک پوائنٹ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے حوالے سے ہے، اس کو جس انداز میں، جس معتدل انداز میں شیخ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس سے موجودہ حد کے سارے جھگڑے، سارے نزاعات ختم ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ نبی حکم خدا سے سر بسر، غیب کے اسرار سے ہے باخبر. پرابلم یہ پیدا ہوئی آج سے 100 سال پہلے، مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے لگے. کتنا علم ہے؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات میں سب سے افضل بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے عالم، سب سے زیادہ نالج والا بنایا ہے، علم والا بنایا ہے. اتنا کافی ہے.
اب اس کو سینٹی میٹر اور میٹر سے لے کے ناپنا یہ امتی کی شان نہیں ہے. اور جب بھی ہم ناپنے بیٹھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کے علم کو ناپنے بیٹھیں گے تو نزاع پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، اور پھر وہ فرقہ پرستی کا ظہور ہوگا. اس کا خاتمہ جو کیا ہے شیخ نے بہت واضح انداز میں، آپ نے فرمایا کہ جس قدر چاہا خدائے پاک نے اس قدر واقف ہوا وہ غیب سے. اور اللہ نے چاہا کتنا؟ جس قدر چاہا رسول اللہ نے اس قدر اللہ نے بخشا اسے. یہ اللہ اور رسول کا معاملہ ہے، یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے. اس میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی عظمت کو متعین کرنے کی کوشش کریں، محدود کرنے کی کوشش کریں، ان کو ناپنے کی کوشش کریں. بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا کیا، اور رسول اللہ نے جتنا چاہا اتنا ہی عطا کیا. اس سے زیادہ جب بھی اس مسئلے پہ بات ہوگی تو پھر اس کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہوگی، اور بلا وجہ پھر جھگڑے اور فسادات ہوئے جیسا کہ پچھلے 100 سال میں ہوا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ذیان بھائی گل مک گئی، پوری بات جو ختم ہو گئی. بے شک پوری بات نچوڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد آپ نے شان اولیاء اللہ بیان کی ہے، اور اس زمانے میں اولیاء کی شان کے حوالے سے اولیاء اللہ کی بھی شان ہوتی ہے، مقام، ان کا کوئی مقام ہوتا ہے. دیکھیے تصوف کی جو راہ ہے یہ اولیاء کی راہ ہے، اولیاء کی راہ یہ تصوف کی راہ، اولیاء سے ہٹ کر کوئی تصوف نہیں ہے. اب جب اولیاء کی راہ ہے تو ہم اولیاء کی راہ پہ چلیں گے کیوں؟ اولیاء کی راہ تلاش کیوں کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اولیاء کی عظمت کو سمجھیں. اس لیے شیخ نے تو سب سے پہلے اولیاء اللہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے جن لوگوں پر تصوف اور صوفیہ کے اسرار واضح نہیں ہیں وہ طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا مقام کہاں سے آ گیا، یہ الگ سے کہاں ہو گئے، یہ تو بالکل بندے ہیں، یہ تو بالکل عام لوگوں کی طرح ہیں، الگ سے ولایت کا نظام کیا ہے، اور پھر بندہ تو بالکل مجبور محض ہوتا ہے، بندہ کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. اس طرح کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے شیخ نے جن احادیث اور جن آیات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے. ایک تو اشارہ کیا ہے آپ نے جو قرآن کی آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی شب مشرکین مکہ کے جو دشمن تھے جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے ان کے اوپر آپ نے کنکری پھینکی تھی. پوری دنیا جانتی ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کنکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کی، حضور کا ہاتھ اوپر تھا اور ایک ایک صحابی اپنا آتے تھے بیعت کرتے تھے، ان کا ہاتھ نیچے ہوا کرتا تھا. تو یہ جو بیعت ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئی تھی اور صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر رسول اللہ کا ہاتھ ہے. لیکن اب قرآن کا بیان سنیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو مصطفیٰ کے عمل کو ڈائریکٹ خدا اپنا عمل قرار دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اپنا عمل قرار دیتا ہے. اب یہاں پہ جن لوگوں کو ہر چیز جب میں شرک نظر آتا ہے ان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پھینکا، حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں رسول اللہ نے پھینکا. تو پھینک رہے ہیں رسول اللہ، لیکن رسول اللہ کے پھینکنے کو قرآن کہہ رہا ہے ولکن اللہ رما. اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ اوپر رسول اللہ کا ہے، لیکن رسول اللہ کے ہاتھ کی عظمت کو بتانے کے لیے، اس کی حیثیت کو بتانے کے لیے قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ رسول اللہ کا ہے، رسول کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا جا رہا ہے. سمجھ میں کیا آیا؟ قرآن سے اشارہ کیا ملا؟ قرآن سے اشارہ یہ ملا کہ نبوت کا وہ مقام ہے جہاں پہ نبی وہ بظاہر تو بشر ہوتا ہے لیکن وہ فانی فی اللہ ہوتا ہے، باقی باللہ ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی انا نہیں ہوتی ہے، اس کی اپنی خودی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے ارادوں میں ضم ہوتا ہے، اللہ کے ارادوں میں فنا ہوتا ہے، اللہ کی ارادے سے وہ باقی ہوتا ہے. اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی کہتا ہے اس کی بات، زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے. تو یہ انبیاء کی شان ہے، اور اسی لیے بشر ہوتے ہوئے بھی فوق البشر ہوتے ہیں، عام بشر کی طرح نہیں ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن سے سمجھ میں آئی. لیکن اب اگلا مرحلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو انبیاء کی بات ہو گئی، اولیاء کا مقام کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو شیخ نے بتایا ہے کہ اولیاء بھی چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کے جانشین ہوتے ہیں، اس لیے اس وصف کا ایک حصہ انہیں بھی ملتا ہے. اور صرف یہ بات صرف از روئے قیاس نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعہ ہمارا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعہ میرا
میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ٹچ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. تو اب یہ بخاری کی یہ روایت قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے، اور تفسیر کے بعد وہ کمال جو صرف انبیاء کے لیے وہاں قرآن میں نظر آ رہا ہے ان آیات میں، وہ ایکسٹینڈ ہو کر کے اولیاء جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی عظمت واضح ہو جاتی ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے وارثین ہیں، نائبین ہیں، ان کی جگہ پہ ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، تب ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. اور جب ان کی عظمت واضح ہوتی ہے اب ہمارے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بیعت ہوں اور بیعت کر کے ان کے راستے میں جڑ جائیں. ان کے راستے میں جب ہم جڑتے ہیں تو جڑنے کے بعد ہمارے اندر بھی وہ ایک کرنٹ جو خدا تعالیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اولیاء اور صالحین کے ذریعہ کے اندر جو کرنٹ دوڑ رہی ہے، وہ کرنٹ کا ایک حصہ ہمیں مل جاتا ہے. اس کو بڑی خوبصورت سے بجلی کے کھمبے کے ذریعہ، بجلی کی رو کے ذریعہ شیخ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فرماتے ہیں جس طرح بجلی کے ایک کھمبے سے تار مل کے ہو جاتا ہے بجلی میں شمار، یوں ہی نسبت اولیاء حق سے جوڑ، عالم وہم و گما سے منہ کو موڑ، ہے مثال پاور ہاؤس انبیاء اور مثل ٹرانسفارمر اولیاء، جس میں بجلی کی طرح بے انتہا جاری و ساری ہے نور مصطفیٰ نور ظہور کبریا، ہے منور جس سے کل ارض و سما، بلب کی صورت ہے قلب باصفا اور نسبت ہے کنیکشن حق نما. تو اس طرح سے جو ہے آپ نے واضح کیا ہے، اور اس میں جو یہ لفظ ہے کہ اور نسبت ہے کنیکشن حق نما، کنیکشن جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے اولیاء سے، اور اولیاء کے واسطے رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کے واسطے سے اللہ سے. تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ کنیکٹیویٹی جو پیدا ہوتی ہے وہ نسبت سے ہوتی ہے کہ ہم اپنا تعلق جوڑیں اولیاء سے تعلق جوڑنا، ان کی اطاعت میں آنا، ان کی غلامی میں آنا ضروری ہے، ان کی محبت کے دائرے میں آنا ضروری ہے. اس کے بعد وہ ہمیں کنیکٹیویٹی ملتی ہے اور ہم ایک بالواسطہ طور پہ محبت کے ایک غیر محسوس اور غیر مشاہد، غیر مرئی ایک دھارے میں ہم جو ہے جڑ جاتے ہیں، اور جس سے پھر ہمارا ربط طریقت جو ہے آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد پھر مزید بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس میں اولیاء کی عظمت کے حوالے سے. پھر شیخ کامل کے آداب کیا ہیں، شیخ کامل کے آداب کے حوالے سے، شیخ کامل کے آداب کے حوالے سے ایک مصرع اس میں جو غالباً مثنوی معنی سے ماخوذ ہے وہ بہت اہم ہے کہ بشنو اے غافل تو قول حق پرست، شیخ من خص اعتقاد من بسست. تصوف کی راہ میں عقیدت بہت اہم ہے، اپنے شیخ کے ساتھ وابستگی. اگر آپ نے شیخ کو شیخ مانا ہی نہیں، شیخ کو باکمال مانا ہی نہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے وہ شیخ ایک پتھر ہے، آپ کو کوئی فیض نہیں ملے گا. اس لیے آپ شیخ بنانے سے پہلے 50 بار غور کریں، 50 بار دیکھیں کہ کہیں یہ شریعت سے کا دشمن تو نہیں ہے، یا طریقے مصطفیٰ سے پھرا ہوا تو نہیں ہے، کہیں یہ کاروباری یا فراڈیل تو نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو بیعت ہونے سے پہلے دیکھنا ہے. جب آپ نے طرح طرح سے آزما لی، آج لوگ تصوف کی راہ میں جو دھوکہ کھاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ایک ہی بار میں بیعت ہو جاتے ہیں اور غور و خوض نہیں کرتے ہیں، جانچ پڑتال نہیں کرتے ہیں. آپ شیخ کو بار بار جانچ پڑتال کر رہے ہیں. جب دل شہادت دے، جب آپ کا دل گواہی دے کہ ہمارا شیخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پہ ہے، منہج نبوت و رسالت پہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت، اطاعت، عبادت کا جو طریق، جو منہج قائم کیا تھا، اس منہج پہ ہمارا شیخ ہے، وہ فانی فی اللہ ہے، باقی باللہ ہے. جب یہ چیزیں آپ پہ واضح ہوں تو آپ بیعت کر لیں. جب آپ بیعت کر لیں، اب اس کے بعد پھر دنیا کی نہ سنیں، دنیا میں کون کیا کہہ رہا ہے. لوگ طرح طرح سے اگر آپ کو شیخ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے. تو جب شیخ سے بدگمان کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ وہاں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے کہ شیخ من خص اعتقاد من بسس. ٹھیک ہے بھائی، تم ہی کہہ رہے، تمہاری بات صحیح ہے، ہمارے شیخ کچھ نہیں ہے، لیکن سمجھ لو کہ میں ان سے عقیدت رکھتا ہوں، میری عقیدت کافی ہے نا. اسی بات کو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ ہم شہر پرز خوباں منمو خیال ماہے چھ کنم کے نظر بدخو نہ کنت بکس نگاہ ہے. پورا شہر خوبصورت لوگوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میری نگاہ خراب ہے، اس لیے مجھے تو صرف نظام الدین ہی بھاتے ہیں، مجھے صرف وہی پسند ہے. دنیا کو نہیں بھاتے ہیں تو دنیا جانے، مجھے وہ پسند ہے اور مجھے اور کوئی نظر میں جچ نہیں رہا ہے. تو یہ وابستگی ضروری ہے. اس عقیدت اور وابستگی کی کافی حد تک انہوں نے وجوہات بھی بیان کیا ہے کہ چونکہ آپ کو آپ کا گائیڈ وہ ہے، اس راہ کا رہنما وہ ہے،
جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سفر میں نکلے تھے حضرت خضر علیہ السلام، تو خضر کی جب تک اطاعت کرتے رہے، تسلیم کرتے رہے، وہ حضرت خضر کے ساتھ تھے، اور جب بار بار اعتراض کیا تو راستے ان کے بدل گئے۔ تو طریقت کی راہ جو ہے وہ شیخ پر اعتماد کی ہے۔ شیخ کو تلاش کیجئے، شیخ کو تلاش کرنے کے بعد شیخ کے دامن کو تھامیے، اور شیخ کے دامن کو تھامنے کے بعد آپ حسن عقیدت کے ساتھ شیخ کی اطاعت کی کوشش کریے۔ یہ اس طرح سے جو ہے آپ عملی تصوف آپ کا جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کہ آپ کو شیخ کی اطاعت کرنی ہے، دو تین باتیں بہت اہم ہیں جن کو آگے چل کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کو شیخ کامل کبھی ایسا نظر آئے، آپ کو نظر آئے، ایسا دکھے کہ ہمارا شیخ شریعت کے کسی ظاہری حکم کے خلاف عمل کر رہا ہے، تو جس شیخ کو آپ نے 50 بار جانچ پڑتال کر کے بنایا ہے، ایک ہی بار اگر آپ کو کوئی چیز دکھی تو فوراً یہ آپ فیصلہ نہ کر لیں کہ میرا شیخ رسول اللہ کے راستے سے منحرف ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی عذر ہوگا، شاید کوئی بات ہوگی، شاید میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، حسن ظن قائم رکھیے۔ لیکن اس طرح کا جو عمل ہو جو بظاہر شریعت کے خلاف نظر آئے اچانک ایک دو بار، تو آپ شیخ کی مخالفت بھی نہ کریے اور شیخ کی اطاعت بھی مت کریے، شیخ کا اتباع بھی نہیں کریے۔ شیخ کے حال کا اتباع نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ شیخ کے ارشادات کا اتباع کیا جاتا ہے۔ شیخ نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایک ہوتی ہے جو شیخ کا حال ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو شیخ کا حال کہلاتی ہے، شیخ کی ایک اپنی کیفیت ہے، اس حال کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ ایک ہے کہ شیخ نے کوئی بات کہی مبہم ہے اور اس میں ایک پہلو شریعت کی مخالفت کا ہے، تو آپ کو شیخ کی مبہم باتوں کی اتباع نہیں کرنی ہے، آپ کو شیخ کی صرف ان باتوں کا اتباع کرنا ہے جو باتیں واضح ہو اور شریعت کے واضح حکام سے متصادم نہ ہو، آپ کو وہاں پہ اتباع کرنا ہے۔ ایک مقام آتا ہے جو بڑا نازک مقام ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہاں پہ ایک مجتہد کی کچھ رائے ہے، ایک فقیہ کی کچھ رائے ہے، ایک عالم کی کچھ رائے ہے، الگ الگ رائے بن جاتی ہے، وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ شیخ نے یہاں بتایا ہے کہ اختلافی جو مسائل ہیں، دین کے جو قطعیات ہیں وہ تو واضح ہے، اس تو ایک ہی دو نہیں ہے، لیکن جو اختلافی اور اجتہادی معاملات ہیں، اجتہادی معاملات میں آپ کو چاہیے، آپ پر واجب ہے، اگر آپ شیخ کے مرید ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ شیخ کا اتباع کیجئے، شیخ کے حکم کو، شیخ کے مسلک کے مطابق عمل کریے، چونکہ آپ تربیت میں ہیں، اور تربیت اسی وقت ہوگی جب مربی کے احکام کی آپ بجاوری کریں، مربی کے آرڈرز کو فالو کریں، مربی کے اجتہادات اور ان کی تحقیقی رائے کے مطابق آپ عمل کریں، اگرچہ اس میں اجتہاد اور علماء کی چند رائے ہیں، لیکن آپ اسی رائے کے مطابق اپنی گاڑی آگے بڑھائیے جو رائے آپ کے شیخ کی ہو۔ یہاں پر جو ایک بات شیخ نے کہی ہے جس کو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں اور بار بار کوٹ کرتا ہوں، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے تصوف کے حوالے سے کہ تصوف ایک طرح سے شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تصوف لوگوں کی نگاہوں کو چھین لیتا ہے، لوگوں کی بصیرت کو چھین لیتا ہے، لوگوں کی اجتہادی شعور کو چھین لیتا ہے، اور بالکل یہ مقلد محض ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کے لیے شیخ نے جو یہاں پہ ایک شعر ایسا کہہ دیا ہے کہ وہ پھر سارا مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ چند اشعار یہاں پہ شیخ کی زبانی ہی لیے تاکہ تصوف کا جو نظام اتباع ہے، پیر اور مرشد کا جو اتباع کرنا ہے، وہ پورا نظام آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پہ چند اشعار دیکھیں۔ ایک تو بات یہ کہی حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اصل مرشد آپ کا کون ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کس و ناقص کو ہمیں مرشد نہیں بنانا ہے۔ یہ پورا فلسفہ جو ہے ایک طرف سے آ رہا ہے، ذرا چند اشعار ہیں، میں اس پہ ختم کروں گا، ایک صفحہ میں سنانا چاہوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دل کی کشتی کو شکستہ جو کرے، طفل نفسانی کو مردہ جو کرے، دل ٹوٹ جائے اور نفس جو ہے مر جائے آپ کا، تو ایسا شخص جس کے پاس جانے کے بعد آپ کا دل زندہ ہونے لگے اور نفس جو ہے مرنے لگے، یہ کیفیت جس مجلس میں پائیں آپ سمجھ جائیں کہ وہی آپ کے حق میں وہی خضر وقت ہے۔ فرماتے ہیں کہ دل کی کشتی کو شکستہ جو کرے، طفل نفسانی کو مردہ جو کرے، فی سبیل اللہ خضر رہبرے، دین کی دیوار مستحکم کرے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے دین کی دیوار کو مضبوط کر رہا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں کہ ایسا شخص ہے کہ جو دین کو برباد کر رہا ہے۔ تو یہ تین صفات جو حضرت خضر کے واقعہ ہے کہ دل کی کشتی کو توڑے، دل کو توڑے اور دل کو توڑ دے جو اللہ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے، نفس کو مردہ کر دے، نفسیانی خواہشات کو مار دے اور دین کا احیا کرے، دین کی دیوار کو مضبوط کرے۔ جو شخص آپ کی تلاش مرشد کے
سفر میں جو شخص بھی ایسا مل جائے وہ آپ کے لیے مرشد ہے، وہ آپ کے لیے فی سبیل اللہ مرشد ہے اور خضر وقت ہے. دیکھتا رہ تو بتسلیم و رضا، شیخ فائل ہے بإلہام خدا، گو سمجھ میں تیرے آئے یا نہ آئے، تجھ پہ لازم ہے کہ تو ایمان لائے. اس کی جو بھی بات سن اے بے خبر، رد اور انکار میں جلدی نہ کر، اور نہیں تقلید میں جلدی دکھا. اگر آپ کو لگے کہ شیخ کا عمل بظاہر خلاف شرع ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش رہیے، اور نہیں تقلید میں جلدی دکھا. آپ اس کی تقلید بھی مت کریے، بلکہ ساکت رہ کہ من سکتا نہ جا. جب تلقی حکم مرشد کا نہ پا، اتباع حال سے خود کو بچا. شیخ کے حال کا اتباع نہ کیجیے بلکہ شیخ کی ارشاد کا اتباع کیجیے. یہ اشارہ یاد رکھ ہر لحظہ تو، ما نہاکم انہو اے دل فنتہو. جس طرح امتی پہ واجب ہے کہ رسول کی اطاعت کرے، فالو کرے، اسی طرح مرید جس نے اپنا رہبر بنایا ہے کسی شخص کو، اس کی بھی اطاعت اس پہ واجب ہے جب تک وہ دین کے کسی واضح حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے. صدق دل سے بے محابہ پسر، امر و نہی شیخ کو تسلیم کر. شیخ کا جو آرڈر آئے اس کو فالو کرو. اختلافی مسئلہ میں ہر گھڑی پیروی واجب ہے اپنے شیخ کی، ہر گھڑی اپنے شیخ کی پیروی کیجیے اختلافی مسائل میں. مبتدی و معتقد پر ہر زماں اتباع شیخ ہے واجب میاں. جو لوگ تصوف کی راہ میں ابھی نئے ہوں، جو ابھی تربیت کے سفر میں نئے ہوں، انہیں ضروری ہے کہ بہر صورت شیخ کا اتباع لازمی طور پر کریں. لیکن شیخ نے ایک درجہ رکھا ہے کہ اگر ایسے لوگ، ایسے صاحب نظر ہیں جن کی اپنی اجتہادی رائے ہوتی ہے، تو اجتہادی معاملات میں اس شیخ کی رائے سے علمی تحقیق اگر جن کی کامل ہو چکی ہے، جو علماء راسخین کے قبیلے میں آتے ہیں، تو ایسے لوگ شیخ سے بھی علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں اور بالکل وہ قرآنہ تقلید نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا منتہی و صاحب حال و نظر، اس سے مستثنا ہے بے خوف و خطر. تو جو صاحب نظر ہیں، جو منتہی ہیں، جن کا سلوک مکمل ہو چکا ہے، جو صاحب اجتہاد ہیں، جو علم راسخ کے مالک ہیں، اگر ان کو اجتہادی معاملات میں اگر کسی مسئلے میں شیخ سے علمی اختلاف ہوتا ہے تو وہ علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی واضح ہونا چاہیے کہ شیخ سے علمی اختلاف کرنا چیزیں دیگر ہے، اور شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ کر شیخ سے بے ادبی کرنا چیزیں دیگر ہے. تو شیخ سے بے ادبی تو کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں ہے، چونکہ آپ نے جو ہی شیخ سے بے ادبی کی تو وہ جو آپ کی کنیکٹیویٹی تھی، جو ارادت و عقیدت و محبت کی جو کنیکٹیویٹی تھی، جو ایک چین تھا، جو بجلی کا جو کرنٹ تھا، وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے عقیدت و محبت اور ادب و احترام تو بہر صورت واجب ہے. اس کے علاوہ بے شمار باتیں ہیں اس کتاب کے اندر جو چیزیں پڑھنے اور سمجھنے کی ہے. میں ایک بار پھر کوٹ کروں گا پروفیسر معین الدین جنابڑے صاحب کو. وہ فرماتے ہیں کہ نغمات الاسرار فی مقامات الابرار کا یہ وصف کسی معجزہ سے کم نہیں کہ اس کی قرت کے دوران پڑھنے والے کی کیفیت قلب پہلے بدلتی ہے. دل پہ پہلے اثر ہوتا ہے، دل آپ کا دل کے اندر حالات بدل جاتے ہیں. کیفیت قلب پہلے بدلتی ہے اور پھر مباحث مثنوی کی تفہیم کا آغاز ہوتا ہے. تو مثنوی ایسی دل پذیر ہے، ایسی مؤثر ہے، اس کا اسلوب اتنا دلوں پہ اثر کرنے والا ہے کہ بقول جنابڑے صاحب کی بات تو سمجھ میں بعد میں آتی ہے، لیکن بات سمجھ میں آنے سے پہلے ہی دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے. یہ خاص کمال ہے اس مثنوی کا، جسے کہا کہ یہ وصف کسی معجزہ سے کم نہیں. یہ ہر کسی کے ظرف فہم و فراست پر منحصر ہے کہ کون کتنا سمجھ پاتا ہے. تاہم امر واقعہ ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کے دلوں کے قبلے درست ہو جاتے ہیں. تاثیر کے وصف سے متصف یہ بے نظیر فن پارا ادب سے شغف رکھنے والے سالکین کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں. پروفیسر جنابڑے صاحب کے اس تاثر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ذیشان بھائی، شکریہ بہت ہی آپ نے یہ ایک ذہن اور دل دونوں کو ایک روشنی دینے والی اور کھولنے والی کا بیان کیا آپ نے. شکریہ بہت. انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.